ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہر آنے والا شخص صفوں پر نظر دوڑائے، اگلی صف میں جگہ ہو تو وہ پچھلی صف میں نہ بیٹھے، الا یہ کہ کسی کو عذر ہے اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو وہ دیوار کے ساتھ اپنے عذر کی وجہ سے ٹیک لگا کے ضرور بیٹھ جائے، لیکن باقی جو لوگ آئیں وہ اگلی صفوں میں جگہ دیکھیں وہاں موجود ہے تو اگلی صفوں میں آ جائیں۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پچھلی صف میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے آگے کا راستہ بلاک کر دیا ہے، آگے جگہ خالی ہے، آنے والے کو تکلیف ہے۔ اب آنے والا جب ان کو پھلانگ کے جائے گا اور وہ جو صفوں کے پھلانگنے کا گناہ کرے گا اس میں پیچھے والا بھی شامل ہوگا اس گناہ میں، اس لیے کہ وہ اسے اس گناہ کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر وہ اگلی صف میں بیٹھ جاتا تو وہ شخص گناہ کا مرتکب نہ ہوتا۔ تو یہ اس کے دو نقصانات اور ڈیمیرٹس ہیں، اس لیے ہمیشہ جب آپ آتے ہیں آپ صفوں پر نظر دوڑائیں، اگلی صف میں جگہ موجود ہے آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہ آداب ہمیشہ بتلائے جاتے ہیں، توجہ کی جانی چاہیے۔ اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و منقبت کے متعلق میں نے دو باتیں عرض کی تھیں۔ ایک بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم، فضل، فقاہت، دانش مندی، حکمت اور قضاء کے معاملات میں اللہ رب العزت نے جو ان کو مہارت تامہ دی ہوئی تھی اس پر دلیل دی تھی، اور دوسری بات جس کی میں نے وضاحت کی تھی وہ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری، اور ان دونوں کو پہلے اس لیے بیان کیا تھا کہ ان کا تعلق دونوں باتوں کا حضرت عمر کے ساتھ بھی تھا، اس لیے میں نے یہ دو باتیں ابتداءً بیان کی تھیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں اور بتلائی گئی ہے کہ اہل بیت بھی اس فضیلت اور شان میں شامل ہیں جو فضیلت اور شان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر صحابہ اکرام کے بیان فرمائی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہو یا نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہو جو صحابہ اکرام کی شان و عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ پر دلیل ہے، اس میں تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت شامل ہیں، جو کہ اہل بیت بھی صحابہ اکرام ہی ہیں۔ اہل بیت وہی ہیں اور انہی کی فضیلت ہے جو سب سے پہلے صحابی ہیں پھر اہل بیت ہیں۔ اگر صحابی ہونے کے بغیر کوئی اہل بیت ہوتا تو پھر ابو طالب کی فضیلت بھی ہوتی اور ابو لہب کی فضیلت بھی ہوتی، اس لیے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، لیکن ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ الٹا ابو لہب کے متعلق تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونے یا آپ کی قرابت داری کا فائدہ بھی انہی کو ہے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی قرابت داری اور رشتہ داری فائدہ دیتی ہے، جو فائدہ حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت جعفر کو، حضرت عباس کو، آل عقیل، آل عباس، آل علی اور آپ کی ازواج مطہرات کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ ایمان لانے کے بعد حاصل ہوا۔ لیکن یہاں ایک بات خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جو فضیلت اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی بیان کی ہے اس میں صحابہ اکرام شامل نہیں ہیں، چونکہ وہ تو ان کے ساتھ خاص ہے۔ صحابہ اکرام کی فضیلت میں سارے اہل بیت شامل ہیں، اہل بیت کی فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہی ہے، اس سے اہل بیت کی ایک خصوصی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اہل بیت کی
اسی فضیلت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث صحیح مسلم سے ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے حوالے سے جو ایک بات میں نے بیان کی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اور وہ جو حضرت علی کی شجاعت پر دلیل کے طور پر میں نے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، خیبر کے مقام پر، وہ کب بیان کی تھیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بظاہر اس روایت سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کے ازالے پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تبصرہ کیا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ میں بتایا تھا، وہ بات تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نا، نبی علیہ السلام نے بلایا اپنے خاندان والوں کو، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ فرمایا دعا علی و فاطمہ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یہ 5 نفوس قدسیہ موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ صحیح مسلم میں دوسری حدیث حضرت زید بن ارقم سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ صبح کے وقت نکلے، وعلیہ مرت مرحل، آپ پہ ایک نقش و نگار والی کملی تھی کہ جس کے بال کالے تھے، یعنی کالی کملی آپ کے اوپر تھی، آپ نے کالی چادر، کالے بالوں والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حسن آئے، ان کو داخل کیا اس میں، حضرت حسین آئے، وہ اس میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ آئیں، ان کو داخل کیا، فجاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی اس چادر میں داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی کالی کملی اوڑھ رکھی تھی، حضرت حسن آئے، ان کو داخل کیا، حضرت حسین آئے، ان کو داخل کیا، حضرت فاطمہ آئیں، ان کو داخل کیا، فجاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی داخل کیا، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اہل بیت سے گندگی، ناپاکی، نجاست، گناہوں کی آلائش سب دور کر دیں، ان کو پاک صاف کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوب پاک صاف کر دیں، صرف پاک صاف نہ کریں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب پاک صاف کر دیں۔ یعنی یہ آیت کس قدر اس میں شان و منقبت اور عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے اہل و بیت سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، جن میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، خانوادہ علی، آل و عقیل، آل و عباس، اور یہ سارے لوگ شامل ہیں، یعنی ان سے اللہ رب العالمین نے رجس کو، پلیدی کو، گناہ کی آلائشوں کو دور کر کے ان کو بالکل پیوریفائی کر دیا، یعنی یہ بالکل پیوریفائیڈ
نتھرے ہوئے صاف ستھرے پاکیزہ نفوس. سو کس قدر یہ شان و عظمت ہے. اور یہ آیت اہل و بیت کے متعلق ہے اور حضرت علی اہل بیت کا حصہ ہیں. تو یہ وہ خاص شان و عظمت ہے جو حضرت علی کی ہے. اس سے آگے چلیے. حضرت علی ایسے صحابی رسول ہیں کہ جن سے محبت اور دشمنی سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. اللہ اکبر, کس قدر مقام ہے یہ ان کا. یعنی حضرت علی سے محبت یا حضرت علی سے بغض اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مومن ہے یا یہ منافق ہے. اگر پیار کرتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے کہ یہ مومن ہے, اور اگر حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو پھر بھی سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے کہ یہ منافق ہے. اور سرٹیفکیٹ پکا ہے, سرٹیفکیٹ پکا, پکی مور, پکے دستخط, انچینجبل. یہ سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا, یہ سرٹیفکیٹ جعلی نہیں ہے, موسٹ اتھینٹک. اس سرٹیفکیٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور یہ سرٹیفکیٹ کامیابی یا ناکامی کی دلیل ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے حضرت علی کی. خود حضرت علی بیان فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد لیا, مجھے یہ بتایا, یعنی مجھے یہ عہد بتلایا, لا عہد النبی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اے علی, جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہوگا, کہ تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی پیار نہیں کرے گا. جس کے دل میں نفاق ہے وہ تجھ سے پیار کر ہی نہیں سکتا, اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ تجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں حضرت علی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. حالانکہ وہ جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں ہمیں بڑے اکساتے ہیں کہ ہم ان کے بغض میں حضرت علی کے لیے بھی کچھ کہیں, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. بھائی کیسے کہیں, ہمارا تو ایمان ہے حضرت علی کی محبت. تمہاری محبت غلو پر مبنی ہے, جعلی ہے. ہماری محبت پورے اصول اور قاعدے کے مطابق ہے, پورے فہم سے, علم سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم اس طرح محبت کرتے ہیں حضرت علی سے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے ہماری محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی. اور تمہیں تمہاری غلو اور ایگزیجریٹڈ محبت ہے نام نہاد, وہ اس غلو کی وجہ سے اور باقی صحابہ سے جو تمہارا غلو آمیز رویہ ہے ان کے تبرہ کے حوالے سے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. ہم تو حضرت علی سے محبت کرنے والے, ہم اس محبت میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی, اس محبت کے حکم میں, اس کی تنفیذ کے طریقہ کار میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی اور بیشی کرنے والے نہیں ہیں. بالکل منوان اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح میرے اللہ کا حکم ہے, جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ایک ذرے کے برابر میں اس میں کمی کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا عقیدہ تولا کا ہے, تبرہ کا نہیں ہے. اہل السنہ کا عقیدہ صحابہ اکرام کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق تولا کا ہے, تبرہ کا نہیں ہے. یہ تولا کا عقیدہ کیا ہوتا ہے, لفظ کو آسان کر دیتا ہوں کہ ہمارا سب سے محبت کا عقیدہ ہے. تولا محبت کو کہتے ہیں, یعنی ہم سب سے محبت کرنے والے. جس طرح محبت کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہر ایک صحابی سے, حضرت علی اہل و بیت سمیت, حضرت ابوبکر عمر سمیت, عثمان سمیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, سارے صحابہ اکرام سے تولا کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اور ہمارے ہاں تبرہ نہیں ہے. تبرہ طعن و تنقید، طعن و تشنیع، لعنت و ملامت کرنے کو کہتے ہیں. ہم تو کسی پر کوئی طعن و تشنیع کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اسے اپنے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیان. یہ عقیدہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یہ عبارت اس کا حصہ ہے. شرح عقیدۃ طحاویہ یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ کی کتاب میں جو یہ عبارت لکھی ہے کہ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دل اور ہماری زبانیں صحابہ اکرام کی محبت میں دھڑکتی اور بولتی ہیں. دل دھڑکتے ہیں، زبان بولتی ہے. ہماری زبانیں صحابہ اکرام کے طعن و تشنیع سے پاک ہیں. اللہ کا شکر ہے. سو ہمارا تولا کا عقیدہ ہے، تبرہ کا نہیں ہے. اور تولا میں بھی ہم غلوب کے قائل نہیں ہیں. تولا کا بھی وہی عقیدہ اور وہی تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. سو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی سے محبت مومن کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو یہ بات منافق کی نشانی ہے. حضرت علی سے بغض منافق کی نشانی ہے. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، بلکہ دو حدیثیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ان کی دوستی اور محبت پر دلیل ہے. دونوں حدیثیں مسند احمد میں اور امام ترمذی اپنی کتاب جامع میں بیان کرتے ہیں. دونوں کو امام ترمذی اور امام احمد ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. ایک حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری وہ مشہور حدیث ہے جسے امام احمد اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ایک روایت میں ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ کس قدر فضیلت ہے حضرت علی کی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور آگے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن. اور علی ہر ایمان والے کا ولی ہے. علی ہر ایمان والے کا ولی ہے. اور یہ بات درست ہے. قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے، اگر کسی کے اندر ایمان ہوگا تو علی اس کے دوست ہوں گے. وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ حضرت علی سے پیار کرنے والا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل السنہ میں سے ہو اور حضرت علی سے بغض رکھنے والا ہو، یا اہل السنہ سے ہو اور حضرت علی سے محبت میں غلوب کرنے والا ہو. اہل السنہ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیان. سو میرے بھائیو، حضرت علی کی محبت میں تو اہل السنہ کے دل دھڑکتے ہیں، سوائے ان کے جن کا عقیدہ تبرہ کا ہے. ان کے علاوہ سارے حضرت علی سے پیار کرنے والے اور بالکل اسی طرح پیار کرنے والے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور جو باقی صحابہ پر تبرہ کرنے والے اور اہل بیت سے پیار کا دعویٰ کرنے والے، وہ اہل بیت سے پیار میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ الیاذ باللہ استغفر اللہ. وہ محبت ایسی محبت جہنم میں لے جانے والی ہے. جو اس انداز سے کسی سے پیار کرے جس طرح اللہ سے پیار کیا جانا چاہیے،
سو میرے بھائیوں، وہ محبت نہیں ہے، محبت ایک عبادت ہے، اور ہر ایک عبادت کے احکامات اور طریقہ ہوتا ہے۔ محبت بھی عبادت ہے، دشمنی بھی عبادت ہے۔ محبت بھی طریقے کے مطابق کرنی ہے، دشمنی بھی طریقے کے مطابق کرنی ہے، اور طریقہ بتلائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو اہل سنہ حضرت علی سے پیار کرنے والے، اور کس کے طریقے پر پیار کرنے والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پیار کرنے والے۔ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم ولا نذکرہم الا بخیر وحبہم دین و ایمان و احسان وبغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ میں بارہا اس عبارت کی وضاحت کر چکا ہوں۔ دوسری روایت جو حضرت علی کے متعلق ہے اور بڑی مشہور روایت ہے، اور اس سے بڑے عجیب و غریب استدلال بھی کیے جاتے ہیں، وہ امام ترمذی اور احمد بیان کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، یعنی جو مجھے دوست رکھتا ہے لازماً اس کو علی کو بھی دوست رکھنا پڑے گا۔ یعنی میرے ساتھ دوستی کا مطلب علی سے بھی پیار، علی سے بھی دوستی۔ یہاں پہ یہ مولا کے معنی، مولا ایک ایسا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، کئی معنی ہیں اس کے، یہ لمبی بحث ہے، کئی معنی ہیں، اور یہاں اس حدیث میں اس کے معنی ہیں دوست جس سے محبت کی جائے، دوست جس سے محبت کی جائے، اس کے معنی سردار کے نہیں ہیں۔ اسی سے جو اہل تشیع ہیں اور جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرنے والے اور جو تبرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں واقعی صحابہ کرام کے متعلق، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی وصی رسول اللہ ہیں۔ حضرت علی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی اس حدیث سے نکالتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اور بھی حدیثیں اور بھی روایات سے استدلال کرتے ہیں اس کو بھی کہ جی حضرت علی تو سردار ہیں، یعنی وہ مولا سے یہ مراد، وہ یہ مراد لیتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بڑے عالم ہیں پاکستان کے، اچھے عالم، نیک آدمی ہیں، انہوں نے بھی کہیں یہ تشریح کر دی ہے، وہ بڑی سوشل میڈیا پہ مشہور ہوئی۔ خیر باقی لوگوں نے، سارے مسالک کے لوگوں نے اس پر تنقید کی اور بتایا کہ بھئی اس کے یہ معنی نہیں ہیں، اور واقعی یہ معنی نہیں ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، مولا کے معنی دوست کے، جس سے دوستی کی جائے، جس سے محبت کی جائے، مؤدت کی جائے، الفت رکھی جائے، یہی معنی مراد ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اشارہ کر دیا تھا، آپ نے نامینیٹ نہیں کیا تھا کسی کو بھی، اشارہ کر دیا تھا، وہ ابوبکر صدیق تھے۔ اور صحابہ کرام نے اجماع سے، مسلمانوں کے اجماع سے ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل مقرر اور منتخب ہوئے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ حضرت علی نے بھی ان کی بیعت کی۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اجماع امت کا حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھ لیجئے نا، نبی علیہ السلام بیمار، حضرت عائشہ آ گئیں، آ کے کہنے لگیں اللہ کے رسول آپ حضرت ابوبکر کو مصلی پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپ بیمار ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، وہ کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں گے؟ ان سے تو پڑھائی نہیں جائے گی، آپ عمر کو حکم دیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کی بات کو بالکل وہاں پہ منع کر دیا۔ حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ نے اس بات کو زور دے کے کہا کہ وہ تو رقیق القلب ہیں، نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ اس قدر بیمار ہیں اور آپ حجرے کے اندر ہیں، مسلمانوں کو کسی نے نماز پڑھانی ہے تو آپ ایک مضبوط دل والے شخص فاروق اعظم کو حکم دیں، وہ نماز جماعت کروا لیں۔ عائشہ تو نہیں جانتی، اللہ بھی نہیں چاہتا، ایمان والے بھی اس بات کو نہیں چاہتے کہ ابوبکر موجود ہو اور مصلی پہ کوئی کھڑا ہو۔ آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ ایک دن بھی نماز پڑھائی، دوسرے دن بھی نماز پڑھائی، اور پھر ایک نماز کا تو عجیب منظر تھا کہ نبی علیہ السلام بھی آ گئے، اب مصلی پہ دو امام ہیں،
اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو نماز اور حضرت ابوبکر نے مومنوں کو نماز پڑھائی، ایمان والوں کو نماز پڑھائی، جعلی مومنوں کو نہیں، اصلی مومنوں کو۔ یہ آج کچھ جعلی مومن ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں باقی کوئی مومن نہیں، کائنات کے رب کی قسم سب سے بہترین مومن صحابہ کرام، اور اس کے بعد وہ مومن ہیں جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں، قیامت تک آئیں گے وہی مومن ہیں، ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، باقی سارے منافق ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی سیرت پاک اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے وہی مومن ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی مومن ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ پیار جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں، اور وہ پیار جس کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کیا ہے، اللہ ہمیں حضرت علی سمیت تمام صحابہ اکرام سے وہ پیار عطا فرمائے، ہم اس پیار میں ایک ذرے کے برابر کمی یا ایک ذرے کے برابر زیادتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔